آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے شہر ٹبہ سلطان پور کے مشہور ڈان پوجا ارائیں کے بارے میں بتاؤں گا۔ پوجا ارائیں کی یاری دوستی سیالکوٹ کے مشہور ڈان پپو بٹ سے تھی۔ پوجا ارائیں نے پپو بٹ کے قتل کے بعد اس کے مخالف بھولا سنیارا گجر کا لاہور کے علاقے انارکلی بازار میں کان بھی پکڑوائے تھے، اور انارکلی کے لوگ اس بات کے گواہ بھی ہیں۔ بھولا سنیارا گجر کے دونوں کان بھی پوجا ارائیں نے اس طرح کے ساتھ کاٹ دیے تھے۔ اسے جب بھی پیشی کے لیے عدالت میں پیش کیا جاتا تھا تو اسے جیل سپرنٹنڈنٹ کی گاڑی میں لایا جاتا تھا۔ پوجا ارائیں پر صرف قتل کے ہی 64 مقدمات درج تھے۔ اس کو لوگ اجرتی قاتل کے نام سے جانتے تھے۔ پوجا ارائیں پر پنجاب کے تقریباً ہر ضلع میں مقدمات درج تھے۔ پوجا ارائیں کے بارے میں مشہور تھا، اس نے 90 کی دہائی میں پورے پنجاب میں قبضہ گروپوں اور بدماشوں کو چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی مجھے زخمی کر کے دکھا دے میں ساری زندگی اس کا نوکر بن جاؤں گا۔ پوجا ارائیں 43 سال کی عمر میں مارا گیا تھا اور اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ مفروری میں گزارا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تفصیلات 8 مئی 2004 کی جنگ اخبار سے لی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں۔ اس کے علاوہ دوستوں، میرے نئے چینل کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ وہاں بھی میں اچھی مزے کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ پوجا ارائیں کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ رشتہ داروں کے اسے نہ سنبھالنے کی وجہ سے اسے مشہور اشتہاری خالد جٹ نے پالا پوسا تھا۔ خالد جٹ اس دور میں انتہائی مطلوب تھا۔ خالد جٹ پوجا ارائیں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس دور میں خالد جٹ گروپ کی دشمنی بھٹی گروپ سے چل رہی تھی اور خالد جٹ کو بھٹی گروپ نے ہی پار لگایا تھا۔ خالد جٹ جب مارا گیا تو اس وقت پوجا ارائیں کی عمر 24 سال کے قریب تھی۔ پوجا ارائیں نے خالد جٹ کا بدلہ لینے کے لیے بھٹی گروپ کے 8 لوگوں کو پار لگایا تھا۔ یہ وہی بھٹی گروپ تھا جس کا سربراہ کاشی بھٹی بھی رہ چکا ہے۔ ان قتلوں کے بعد پوجا ارائیں فرار ہو گیا اور پولیس اسے اس کی زندگی میں صرف ایک بار ہی گرفتار کر سکی۔ کہا جاتا ہے پوجا ارائیں بھیس بدل کر رہا کرتا تھا۔ اس نے مفروری کا زیادہ عرصہ کراچی میں فلک بلوچ کے پاس گزارا۔ اس دور میں سیالکوٹ کا مشہور بدماش پپو بٹ بھی فرار تھا اور اس نے بھی پناہ فلک بلوچ کے پاس لی تھی۔ اسی دوران پوجا ارائیں اور پپو بٹ کے درمیان ملاقات ہوئی اور ان کی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی رہی۔ پپو بٹ، پوجا ارائیں اور ان کے کچھ اور دوستوں نے مل کر کراچی میں 2 بینک ڈکیتیاں بھی کی تھیں، جن میں انہوں نے 12 لاکھ روپیہ لوٹا تھا۔ کچھ عرصہ بعد پپو بٹ سیالکوٹ واپس چلا گیا تھا۔ پوجا ارائیں اور اس کے لوگوں نے ڈکیتیوں کے دوران 5 عام لوگوں کو بھی پار لگایا، جبکہ پوجا ارائیں گروپ کے 3 پولیس مقابلے بھی ہوئے، جن میں اس کے گروپ کے 6 لوگوں سمیت 3 پولیس والے مارے گئے تھے۔ پنجاب پولیس کے ساتھ ساتھ سندھ پولیس نے بھی اس کے سر پر انعامی رقم مقرر کی ہوئی تھی۔ جب پپو بٹ قتل ہوا تو پوجا ارائیں اپنے لوگوں کے ساتھ سیالکوٹ آ گیا تھا، لیکن اس وقت بھولا سنیارا گجر اور ہمایوں گجر وغیرہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو چکے تھے، اور اسی نے پوجا ارائیں کو بتایا تھا کہ بھولا سنیارا گجر لاہور میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ پوجا ارائیں بھولا سنیارا گجر کے چچا کو مار کر لاہور چلا گیا اور جہاں اس نے 11 دن کی محنت کے بعد بھولا سنیارا گجر کا کھوج لگا لیا۔ اس نے بھولا سنیارا گجر اور اس کے دوست رستم گجر پر تب حملہ کیا جب یہ دونوں خان ہوٹل انارکلی بازار پر ناشتہ کر رہے تھے۔ پوجا ارائیں نے رستم گجر کو اسٹریٹ فائر مار کر پار لگا دیا تھا اور اس نے گن رکھ کر بھولا سنیارا کو کہا تھا کہ میں تجھے تڑپا کر ماروں گا اور تیری جان نکالوں گا۔ پوجا ارائیں نے 2 زوردار اسطرے بھولا سنیارا گجر کو مارے، جس کی وجہ سے بھولا سنیارا گجر کے دونوں کان الگ ہو گئے تھے۔ پولیس کو عوام نے اس جھگڑے کی اطلاع دے دی تھی، جس کی وجہ سے پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اسی وجہ سے بھولا سنیارا گجر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ پوجا ارائیں وہاں سے فرار نہ ہوا اور اس نے شیروں کی طرح پولیس کو گرفتاری دی۔ 3 سال تک یہ جیل میں رہا۔ ان 3 سالوں میں پوجا ارائیں 2 بار جیل سے فرار ہوا، جس کی وجہ سے جیل سپرنٹنڈنٹ اور چھوٹے موٹے افسران کا تبادلہ بھی کیا گیا تھا۔ 3 سال تک یہ جیل میں رہا۔
ان 3 سالوں میں پوجا رائیں 2 بار جیل سے فرار ہوا تھا۔ اس کے فرار ہونے کی وجہ سے جیل سپرنٹنڈنٹ اور چھوٹے موٹے افسران کا تبادلہ بھی کیا گیا تھا۔ آنے والے نئے سپرنٹنڈنٹ نے اعلان کیا تھا کہ جب بھی پوجا رائیں کو پیشی پر لے کر جایا جائے گا تو اسے میری گاڑی میں لے کر جایا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ خود اپنی گاڑی میں پوجا رائیں کو عدالت پیش کیا کرتا تھا دی تھی، لیکن جیل کے اندر سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو گئی تھی، جبکہ بعد میں اس کے لوگوں اور بھولا سنہرا گجر کے لوگوں کے درمیان جھگڑا چلتا رہا، جس میں بھولا سنہرا گجر اور پوجا رائیں کے کئی لوگ مارے گئے تھے، جبکہ بہت سے لوگ ملک سے فرار ہو گئے تھے اور کچھ لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس طرح ان لوگوں کی زندگی کا باب بند ہوا۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، میکرون کو، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، یہودیوں کو، ہندیوں کو نست و نبود فرما، آمین۔